میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور پیاری پیاری بہنوں، توجہ فرمائیے۔ اللہ عز و جل آپ کو دین اور دنیا کے نیک کاموں میں برکت دے۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز قائم کرنے کی توفیق دے۔ آشا کرتے ہیں آپ خوش اور صحت مند ہوں گے۔ تو چلیے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ سناتے ہیں، توجہ فرمائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات سے عمارت بنوانے، کنویں اور نہریں کھدوانے، عمدہ حوض اور قلعے بنوانے کا کام کیا جاتا تھا۔ اسی طرح شیاطین اور انسان ملے جلے رہتے تھے۔ چونکہ جنات کی طاقت انسان سے زیادہ ہے، اس لیے وہ انسانوں کو عجیب کرتب دکھا کر انہیں حیران کر دیتے تھے۔ انسان ان سے پوچھتے تھے کہ تم یہ عجیب کام کیسے کر لیتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ فلاں منتر اور فلاں ٹوٹکے کے زور سے۔ وہ لوگ ان منتروں اور ٹوٹکوں کو، جن میں سینکڑوں کفریہ اور مشرکانہ باتیں ہوتی تھی، سیکھ لیتے تھے۔ اور جب انسان یہ منتر پڑھتے تو در پردہ شیطان کوئی عجیب کام کر لیتے تھے، جس سے انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ منتر بڑی تاثیر والے ہیں۔ یہاں تک کہ ان منتروں کی کتابیں تیار ہو گئی۔ ہوتے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر لگی۔ آپ نے اپنے وزیر آصف بن برکھیا کو حکم دیا کہ شیطانوں کو جمع کر کے انہیں انسانوں سے ملاقات کرنے سے روک دو، اور وہ تمام کتابیں صندوق میں بھر کر اپنے تخت کے نیچے دفن کرا دی، اور حکم دیا کہ جو کوئی منتر یا جادو کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ آپ کی وفات کے بعد شیطان یہود کے پاس انسانی شکل میں آیا اور بولا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت کس طرح ملی؟ صرف اس جادو سے ملی جس کی کتابیں ان کے تخت کے نیچے دفن ہیں۔ اگر تم بھی ان کتابوں پر عمل کرو تو انہی کی طرح بادشاہ بن جاؤ گے۔ پھر کیا تھا، یہود دوڑے اور زمین کھود کر کتابوں کا صندوق نکالا، ان میں لکھے ہوئے منتروں پر عمل کرنا شروع کیا۔ چونکہ شیطان چاہتے تھے کہ انسان ہماری پوجا کرے، ان منتروں میں بت پرستی شرط تھی۔ شیطانوں سے مدد مانگنے کے الفاظ جب یہود پڑھتے تو شیطان چپکے سے ان کا کام کر دیتے۔ دھیرے دھیرے تقریباً ساری قوم یہود نے تورات کو چھوڑ دیا اور ان واہیات باتوں میں پھنس گئے، اور ان میں یہ مشہور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ نہ تھے، صرف ایک جادوگر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک تک یہی مشہور رہا۔ قرآن عظیم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر سے یہ اتہام دور فرمایا۔ تفسیر نعیمی۔